السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ناول کا نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ ناول بہت انٹرسٹڈ ہے۔ تم تینوں کو بیٹھنے کے لیے دعوت دینا پڑے گی۔ اس کی روبدار آواز پر وہ تینوں ٹھٹکے تھے اور پھر ہیشم کے حکم کے مطابق نظروں میں ناراضگی سمائے صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے آپ سے امید نہیں تھی بھائی، روحی ناراض لہجے میں گویا ہوئی۔ ہیشم بخوبی جانتا تھا کہ روحی بہت زیادہ حساس ہونے کی وجہ سے بہت جلدی ناراض ہو جاتی تھی، اسی لیے اس نے طریقے سے بات سنبھالی تھی۔ ہیشم ان تینوں کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ جیسا تم لوگ سمجھ رہے ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کسی سے کوئی نکاح نہیں کیا ہے۔ یہ لڑکی میری بیوی نہیں ہے۔ یہ ہمارے دوست کی بہن ہے۔ اس کے چچا اس کا نکاح دولت کے لالچ میں اپنے اس آوارہ بیٹے سے کروانا چاہتے تھے۔ اس سے پہلے دولت کے لالچ میں اس کے ماں باپ کا قتل کروا چکے ہیں، تو بس ہم نے ان دونوں کی مدد کی ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اتنا کافی ہے یا اور کچھ پوچھنا باقی ہے؟ ہیشم نے حالات کی سنگینی کو کچھ سمجھ کر انہیں سچ بتانا غیر مناسب سمجھا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کی عزت پر انگلی اٹھائے۔ ہیشم نے من گڑت کہانی سنا کر ان تینوں کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا تھا، جن کے چہرے پر خفگی کی جگہ شرمندگی پر پھیلائی بیٹھی تھی۔ ان میں اتنی بھی سخت نہ تھی کہ وہ نظریں بھی ملا پاتے۔ عائشہ جو کب سے نظریں جھکائے خاموش مورت بنی سب دیکھ رہی تھی، اس نے معصومیت سے نظریں اٹھا کر باری باری چاروں کو دیکھا تھا، جو ایک دوسرے سے ہی نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ ہمیں معاف کر دیجیے بھائی، بغیر سوچے سمجھے ہم آپ کو غلط سمجھ بیٹھے۔ روحی کے لہجے میں ندامت صاف واضح تھی۔ روحی، تم عائشہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ تاکہ وہ فریش ہو سکے، اور اپنا کوئی لباس بھی دے دینا تبدیل کرنے کے لیے، اور عائشہ کل صبح تیار رہیے گا، ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑائیں گے۔ ہیشم بغیر کوئی جواب دیے عائشہ کو حکم دیتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عائشہ اس کی اس طرح بغیر کچھ کہے جانے پر اب تک اس جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی نکل کر گیا تھا۔ ہیشم کے جاتے ہی وہ تینوں اپنی جون میں لوٹے تھے۔ سنیں، آپ فکر نہ کریں، بھائی ٹھیک ہو جائیں گے کچھ دیر میں، وہ ہم سے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتے۔ اس کی آنکھوں میں پریشانی دیکھ کر ضیاء نے متفکر لہجے میں کہا تھا۔ جی، عائشہ نے مختصر جواب دیا تھا۔ ویسے اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو کیا آپ کا نام جاننے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں؟ اب کی بار بولنے والا حازم تھا، اسد صدا کا شرارتی۔ جی، وہ میرا نام عائشہ گل ہے، عائشہ نے دھیمی آواز میں کہا تھا۔ مجھے لگتا تھا آپ کا نام اسی طرح کا ہوگا۔ آپ لگتی بھی تو پھول جیسے ہیں۔ آپ کو تو دیکھ کر میں ویسے ہی دنگ رہ گیا تھا۔ کتنے عرصے بعد کوئی حسین لڑکی دیکھی ہے میں نے، ورنہ اس چڑیل کو دیکھ دیکھ کر تو میری آنکھیں تھک چکی تھی۔ حازم نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، لیکن آخر میں روحی کو چڑھانا نہیں بولا تھا۔ روحی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے عائشہ کو اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا، تو وہ بھی سارا اس بات میں ہلا کر اس کے پیچھے چلنے لگی۔ حازم کو لگا کہ آج وہ سچ میں بے ہوش ہونے والا ہے۔ آج روحی نے اس پر کوئی جوابی کارروائی نہیں کی تھی، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ روحی اپنے اوپر ہونے والے وار کا بدلہ نہ لے؟ اس بات کا اندازہ اسے تب ہوا جب روحی نے جاتے جاتے اس پر ٹیبل پر موجود پانی سے بھرا جگ خالی کیا تھا۔ چونکہ وہ اس کارروائی کے لیے تیار نہیں تھا تو پانی اس کے ناک سے ہوتے ہوئے حلق میں لگا تھا، اور اب وہ کھانس کھانس کا اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں اور آنسو بہہ نکلے تھے۔ روحی موقع کا فائدہ اٹھاتی عائشہ کو ساتھ لے کر 1 منٹ سے پہلے وہاں سے فرار ہوئی تھی۔ پوری حویلی میں اس وقت موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ حویلی کے مردان خانے میں آمنے سامنے پڑے 2 صوفوں پر بیٹھی 2 بااثر شخصیات میں اس وقت بری طرح ٹھنی ہوئی تھی۔ دونوں پر اپنی ضد، انا، اکڑ اور غرور میں ڈوبے آج ایک مظلوم کی زندگی کا فیصلہ سنانے والے کرنے بیٹھے تھے، اور جس مظلوم کی زندگی کے بارے میں آج فیصلہ ہونا تھا وہ کالی چادر میں مضبوطی سے اپنے نازک وجود کو چھپائے ایک طرف کونے میں خاموشی سے کھڑی تھی۔ یہ لڑکی آج بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے زریاب حسین خان جتنی پہلے تھی۔ یہ تمہاری بھتیجی اور تمہارے لاڈلے بیٹے کی منگیتر ہے، اس لیے تمہیں اسے قبول کرنا پڑے گا اور اس کی شادی اپنے بیٹے سے کرنی پڑے گی۔ کونے میں کھڑے اس وجود کے بائیں طرف بیٹھا ہوا شاندار سا شخص اپنی باری سحر انگیز آواز میں بولا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 28 سے 29 سال کے قریب تھی، اور وہ اس وقت کالے رنگ کے شلوار کرتے میں خوبصورت سی کریم کلر کی مردانہ شال ایک کندھے پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے بالکل پیچھے اس کے 4 بدیسی سیاہ فام باڈی گارڈز اس کی حفاظت کے لیے بالکل الرٹ سے کھڑے تھے، جبکہ ان کا مالک اپنی دائیں ٹانگ کو بائیں ٹانگ پر رکھے شان بے نیازی سے اپنی خوبصورت نیلی سحر انگیز آنکھوں سے اپنے سامنے بیٹھے زریاب حسین خان کو تولتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کی منگیتر تھی، مگر اب نہیں ہے۔
میں اسے اپنے گھر میں رکھنا تو دور اس کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم شادی کی بات کرتے ہو؟ میں اس کے ٹکڑے کروا کر کتوں کے آگے تو ڈال سکتا ہوں مگر اسے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ میرے خاندان کے لیے بدنما داغ ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم بیچ سے ہٹ جاؤ۔ ہیثم اسماعیل خان دائیں طرف والے صوفے پر بیٹھا فرعون صفت شخص تکبر سے بولا۔ اس کی عمر تقریباً 60 کے قریب تھی۔ وہ سر پر خاندانی دستار پہنے کریم کلر کے کرتا شلوار میں ملبوس اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا شدید طیش میں بولا تھا۔ اس کی وحشت بھری آنکھیں اس قدر غصے کی شدت سے مزید سرخ ہو رہی تھیں۔ اگر اسے اپنے سر پر لٹکتی ہیثم اسماعیل خان کے نام کی تلوار دکھائی نہیں دے رہی ہوتی تو وہ کب کا واقعی اس لڑکی کو کاٹ کر کتوں کے آگے ڈال چکا ہوتا۔ مگر ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ لڑکی بالکل بے قصور ہے ذریعہ خان، اور ہمارے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے اپنے بارے میں بھی ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچ لو، کیونکہ ہیثم خان کے فیصلے ہمیشہ بے لچک ہوتے ہیں۔ یہ تو تم ہو جو ہم سے اتنی بحث کر رہے ہو، کوئی اور ہوتا تو ہم اس کا وہی حال کرتے جو تم اس لڑکی کا کرنے کا سوچ رہے ہو۔ ہیثم خان دانت پیٹ کر گھراتا ہوا بولا تھا۔ ہاں نا، اگر تم اس لڑکی کے اتنے ہی بڑے ہمدرد ہو اور اس کی پاک دامنی کے گواہ بھی ہو تو تم خود اس سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ میرے بیٹے کی بیوی تو اب یہ قیامت تک نہیں بن سکتی۔ ہاں، اس کی داشتہ ضرور ذریعہ خان۔ خبردار، جو ایک لفظ بھی مزید بولا تو ابھی اور اسی وقت تمہاری اس بے لگام زبان کے اتنے ٹکڑے کریں گے کہ تم گن نہیں پاؤ گے۔ اب تک ہم تم سے شرافت کی زبان میں بات کر رہے تھے، مگر شرافت تم جیسوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ ہیثم خان غصے سے دھاڑتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گونجدار آواز سے پوری حویلی کے در و دیوار جیسے لرز اٹھے تھے، جبکہ ذریعہ خان بھی لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہیثم کے غصے سے خائف ضرور ہوا تھا، مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا تھا کہ اس نے طاق کا وار کیا تھا۔ اس کا تیر بالکل ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ خان، بڑی بڑی باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، مگر ان پر عمل کرنا بہت مشکل۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس طاقتور لڑکی کو اپنے نکاح میں کبھی نہیں لو گے، جو پورا ایک ہفتہ گھر سے باہر گزار کر آئی ہے۔ اگر یہ لڑکی پاک دامن ہوتی تو تم اس طرح غصے میں نہیں آتے، بلکہ اس کی بے تحاشا خوبصورتی پر فدا ہو کر فوراً اسے اپنا لیتے۔ ذریعہ خان کونے میں کھڑے اس وجود کو نفرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ دین بخش، جاؤ مرتضیٰ سے کہو کہ نکاح خواہ کا بندوبست کرے۔ آج شام ہمارا نکاح ہے عاشق گل کے ساتھ۔ نکاح کی تیاری ہمارے شایان شان ہونی چاہیے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ذریعہ خان پر ایک بار نگاہ ڈال کر بولتا ہوا کونے میں کھڑی عائشہ کا ہاتھ تھام کر مردانہ خانے سے باہر نکل گیا تھا۔ رات کے اس پہر جب پورا شہر اس اندھیری رات کی لپیٹ میں گہری نیند سویا ہوا تھا، ذریعہ خان رات کے اس پہر بے چینی سے پنڈولم کی مانند ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ ان کی پریشانی کا سبب ہرگز عائشہ کا غائب ہونا نہیں تھا، بلکہ وہ تو آج کے اخبار میں چھپنے والی ان خبروں سے پریشان تھے۔ عائشہ کے غائب ہونے کی خبر پورے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی، اور ذریعہ خان کو اپنی سالوں سے بنائی گئی عزت پر پانی پھیرتا نظر آ رہا تھا۔ اخبار میں عائشہ کی گمشدگی کی خبر کو مزید تڑکا لگا کر چھاپا گیا تھا۔ ان سرخیوں کی وجہ سے وہ گاؤں میں مشکوک ہو کر رہ گئے تھے۔ گاؤں والے ان پر تھو تھو کر رہے تھے۔ اس وقت ذریعہ خان کا چہرہ اندرونی جذبات کے سبب بے حد مکروہ لگ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ لڑکی اس طرح کا تماشا بنا کر رکھ دے گی۔ انہی سوچوں میں ذریعہ خان کی پوری رات گزری تھی، اور اگلے دن کا سورج ایک بڑا طوفان لے کر آیا تھا۔ حویلی کے تمام ملازم سر جھکائے ذریعہ خان کے سامنے مجرموں کی مانند کھڑے تھے، جب ذریعہ خان کی کرچدار آواز پورے حال میں گونجی تھی۔ یہ خبر حویلی سے باہر گئی کیسے؟ کس نے بتایا کہ عائشہ گل لاپتہ ہے؟ اتنے دنوں سے ذریعہ خان جواب نہ پا کر ایک اور مرتبہ گرائے تھے۔ اگر مجھے پتہ چل گیا نا کہ یہ کام تم لوگوں میں سے کسی ایک کا ہے تو زندہ نہیں چھوڑوں گا میں اسے۔ وہ حشر کروں گا اس کا کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ اگر اپنی سلامتی چاہتے ہو تو بتاؤ یہ سب کس نے کیا؟